کہ ہمیں خوشی نہیں ہوئی، میرے دل پر کوئی صدمہ نہیں لگا، نبی اللہ کا نوازا اگر کربلا کی سرزمین پر بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا گیا، میرے دل کو صدمہ نہیں لگا بلکہ دل کو اطمینان پہنچا ہے۔ قیاس کرتا ہوں، میرے دل کو صدمہ نہیں لگا، میرے دل پر درد نہیں ہوا بلکہ دل میں اطمینان پہنچا ہے، خوشی پہنچی ہے۔ دیکھیے کہتے ہیں کہ محرم کا آغاز خوشی سے کرنا چاہیے، کچھ لوگ کہتے ہیں ہاں پہلے محرم کا آغاز خوشی سے کیا جاتا تھا، لیکن بعد شہادت امام حسین علیہ السلام، کیونکہ رسول اللہ کی بھی حدیثیں ہیں کہ پیغمبر اسلام کے پاس جبریل آئے اور مٹی پیش کی، پیغمبر اسلام جو ہے بالوں کو بکھرے ہوئے اور تراب اڑے ہوئے آئے اور ام سلمہ سے کہا کہ یہ شیشی ہے، اگر یہ خون میں تبدیل ہو جائے تو سمجھ لے گا میرا حسین کربلا کی سرزمین پر شہید کر دیا گیا اور وہ غم کا دن ہوگا، تو غم کا دن ہو گیا۔ یہ کہتا ہے کہ میں خوشی مناتا ہوں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ ہم روتے ہیں، ہم گریہ کرتے ہیں، ہم جلوس نکالتے ہیں، ہم جہوارہ علی اصغر نکالتے ہیں، ہم عباس علمدار کے پرچم کو بلند کرتے ہیں۔ یہ کہتا میں خوش ہوتا ہوں، یہ لوگ چلتے ہیں، حسد رکھتے ہیں ہمارے جلوسوں سے، عباس علمدار کے علم سے، عباس علمدار کے علم سے، بی بی سکینہ کی تابوت سے اور علی اصغر کی حوالے سے جلوس سے جلتے ہیں۔ اسی لیے کربلا میں جو ہے بم بلاسٹ کراتے ہیں معاذ اللہ اور اتنے شیعہ حضرات کو مار دیتے ہیں، لیکن ہم بھی کہتے ہیں جتنا آپ روکنے کی کوشش کریں گے تمام لوگ لبیک یا حسین کہتے یہ لشکر علی بڑھتا ہی جائے گا، بڑھتا ہی جائے گا، بڑھتا ہی جائے گا۔ یہ رکنے والا لشکر نہیں ہے، یہ سر پہ کفن باندھے عزادار ہے سارے، جان دینے کو غازی میں تیار ہے سارے، یہ سر پہ کفن باندھے عزادار ہے سارے، یہ ہاتھوں میں علم تھامے علمدار ہے سارے۔ رکنے سے رکے گا نہیں یہ لشکر یہ علی کا، یہ سر پہ کفن باندھے عزادار ہے سارے۔ دیکھیے ذرا محترم، ذکر شبیر نہیں رکنے والا، یہ جلوس، یہ ماتم، یہ زنجیر کا ماتم، یہ کمے کا ماتم، یہ تمام جلوس رکنے والا نہیں ہے۔ یہ لوگ سوچتے ہیں کہ ہم جو ہے دھماکوں سے شیعوں کو ڈرا دیں گے، تو یہ ڈرنے والے نہیں ہیں۔ جس طرح یہ حیدر کرار کے چاہنے والے ہیں، جس طرح حیدر کرار کے تیور و شجاعت تھی، ویسے ہی اس کے چاہنے والے کی تیور و شجاعت ہوا کرتی ہے۔ ذکر شبیر کو دھماکوں سے اڑانے والے کتنے نادان ہیں یہ شیعوں کو ڈرانے والے، ذکر شبیر کو دھماکے سے اڑانے والے کتنے نادان ہیں یہ شیعوں کو ڈرانے والے۔ آج بھی غیب سے آتی ہے یہ صدائے مہدی، تم عزاداری کرو ہم ہیں بچانے والے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ زندہ باد یزیدیت مردہ باد، اہل بیت کے قاتلوں پر، لعنت بے شمار، لعنت اہل بیت کے دشمنوں پر، لعنت بے شمار۔ حیدری یا علی، بہترین سلوات پڑھی ہوئی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ میں خوش ہوا، میرے دل پر صدمہ نہیں پہنچا، خارجی تھا۔ سنیے گا دوستو، جیتا جاگتا معجزہ کہ میرا حسین شہید ہوا ہے اور شہید مرتا نہیں ہے۔ اب بس اس نے کہا کہ میں خوش ہوا امام حسین معاذ اللہ کربلا کی سرزمین پر شہید کر دیے گئے۔ وہ شمع کی جو لو جل رہی تھی اس میں سے ایک چنگاری اڑ کے آئی اور اس کی داڑھی میں آگ لگ گئی۔ وہ بجھاتا جاتا ہے، آگ بھڑکتی جاتی ہے، وہ بجھاتا جاتا ہے، داڑھی کی آگ بھڑکتی جاتی ہے۔ آپ نے غور نہیں کیا، ہم عباس کا علم لے کر آگ پر چلے جاتے ہیں، آگ گلزار ہو جاتی ہے۔ یہاں پر شمع کی لو کی ایک چنگاری آئی کیونکہ خوش ہوا، اس نے حسین کے غم کو ترک کیا۔ شمع کی لو کی ایک چنگاری آئی اور آنے کے بعد اس کی داڑھی جلنے لگی۔ بہت ہی عقل والا تھا، جلدی سے جاتا ہے نہر میں، اڑی مار دیتا ہے، خود ہی مار دیتا ہے۔ یہ سوچتا ہے کہ پانی اس آگ کو بجھا دے گی، پانی اس آگ کو
گناہ دے گی، لیکن یہ جتنا نہر کے اندر جاتا ہے اتنا ہی آگ بھڑکتی جاتی ہے۔ اللہ اللہ، میں غور کریے کیا عرض کر رہا ہوں محترم، وہ ابراہیم علیہ السلام تھے جنہیں نمرود کی آگ میں منجنیق سے چھوڑا گیا۔ جبریل امین آئے، فرماتا اے ابراہیم کچھ مدد کی ضرورت ہے؟ کہا تیری مدد کی ضرورت نہیں، اس کی مدد کی ضرورت ہے۔ وہ مددگار ہے یا وہ مددگار ہے، یا ہم کہتے ہیں یا علی مدد ہے، یہ علی مددگار ہے، یا وہ مددگار ہے یا مولا علی مددگار ہے۔ کہنا یہ ہے کہ صفت اللہ مولا علی ہے کا خون جو ہے ایک مرتبہ آگ میں جو جا رہے ہیں، آگ کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، آوازیں یا نارو پوری بردوں و سلام علی ابراہیم، اے ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر سرد ہو جا، اتنی سرد نہ ہونا کہ برف بن جائے ابراہیم، اور اتنی گرم بھی نہ رہنا کہ ابراہیم معاذ اللہ جلس جائیں، یعنی ابراہیم کو سر۔ اور یہ دعا ہے، اگر یہ تعویذ بنا کے کسی بیمار کو، کسی لاچار کو، کسی غریب کو، کسی فقراء کو، کسی کو ایسے جسے جو ہے مصیبت میں گرا ہو اسے پھرا دی جائے، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا نار کونی پڑھ دو اور سلام علی ابراہیم، تو یہ تعویذ ہے محمد، قرآن کی آیت بھی ہے، دعا بھی ہے، تعویذ بھی ہے، ہر آگ بھڑکتی ہوئی دنیاوی آگ کا پروٹیکشن ہے، بھڑکتی ہوئی دنیاوی آگ کا پروٹیکشن، یا نارو کونی پڑھتا ہوں، یا نارو کونی پڑھتا ہوں اور سلام علی ابراہیم، اس کی آگ بھڑکتی جا رہی جتنا پانی میں جا رہا ہے، یہاں پہ ابراہیم آگ میں پھینکے جا رہے ہیں، آگ سرد ہو رہی ہے، آگ ٹھنڈی ہو رہی ہے، آگ گلزار ہو رہی ہے، سمجھ میں نہیں ہے؟ یہاں پر جو کوئی یا علی مدد کہے گا اس پر آگ سرد ہو جائے گی، گلزار بن جائے گی، اور جو کوئی علی سے دشمنی رکھے گا آگ کیا پانی میں بھی جائے گا تو جل جائے گا، خاک ہو جائے گا۔ سلوات پڑھیے، پانی بھڑک رہے، ایسا لگ رہا ہے کہ وہ پانی نہر میں نہیں کھودا ہے بلکہ کیروسین میں کھود گیا۔ کیروسین اگر کس میں ڈال دو، تیل، گاسلیٹ کا تیل، تو آگ بھڑکتی ہے، نہر جو ہے پانی اسے بچا نہیں رہی۔ جس طرح جب نوح کا طوفان آیا عذاب اللہ کی جانب سے، تو بیٹا پہاڑ پہ چڑھ گیا لیکن پہاڑ نرم ہو کے اڑنے لگا، نہیں بچ پایا۔ اسی طرح یہ خوشی بناتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس پہ عذاب بھیجا۔ پتا چلا اگر محرم کا آغاز ہم غم سے کریں گے تو سکون رہے گا، قرار رہے گا، پلاؤ مصیبتوں سے بچ جاؤ گے، اور اگر آپ محرم کا آغاز خوشی سے کرو گے تو پلاؤ میں گھر جاؤ گے، مصیبتوں میں گر جاؤ گے۔ اور مصیبتوں سے نکلنا ہے، سکون، قرار، چین چاہیے تو بی بی زہرا کے فرش عزا پہ آنا، امام حسین علیہ السلام کی مجلسوں میں آنا اور گریہ کر لینا، آپ کو سکون مل جائے گا، قرار آ جائے گا۔ تو جو ہے میرے دوستو، تو ایک عمل میں نے دیا، تعویذ دیا آپ کو، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا نار کونی پڑھ دو اور سلام علی ابراہیم۔ آج جمعہ بھی ہے، اور جمعہ کے دن دیکھیے کہ شب جمعہ ہم پڑھتے ہیں، زیارت وارثہ پڑھا کریں زیادہ سے زیادہ۔ زیارت وارثہ وہ دعا ہے کہ اگر آپ نے، لیکن اس پہ مستحب پر کل ٹیگ لگا دیا ہے عالموں نے، مستحب ہے نماز، اس کے بعد 2 رکعت نماز مستحب ہے کیا؟ جو واجب ہے اس کو تو واجب ہی کہیں گے، مستحب ہے اس کو مستحب ہی کہیں گے، لیکن یہ وہ زیارت ہے کہ اگر آپ اسے بیٹھ کر اس کا ترجمہ بھی دیکھ کے جائیں، اسے سمجھ کر پڑھیں، تو وہ آپ کو وہ چیز عطا کرے گی، جو چیز چاہیے وہ عطا کرے گی، جو چیز آپ کو چاہیے وہ عطا ہو جائے گا، کیونکہ یہ منسلک ہے امام حسین علیہ السلام سے، اور امام حسین سید الشہداء ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ منزلت اس شہداء کی ہے جسے آپ امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں۔ مجھے یہ ایک سلوات ملتے پڑی، محمد اللہم صلی علی محمد علی محمد۔ حسن بصری ایک اور دوسرا معجزہ سن لیجیے۔ حسن بصری جو تعلیم دیا کرتے تھے شریعت کی، قرآن مجید سے شریعت کی باتیں بچوں کو پڑھاتے تھے، مدرسہ چلاتے تھے، اور
وہ ایڈوکیشن اسلام شریعت کے دیتے تھے، ایڈوکیشن بچوں کو اور بڑوں کو بھی. تو تمام لوگ تشریف فرما تھے. جس طرح آپ لوگ آئے ہیں امام حسین کا ذکر سن رہے ہیں، ویسے ہی قرآن مجید سے شریعت کی باتیں کی جاتی تھی، سب لوگ سنتے تھے. ایک شخص آیا، جیسے ہی وہ داخل ہوا تو بدبو آنے لگی. بدبو آنے لگی. لوگوں نے اپنے رومال سے اپنے جو ہے تاب نہیں لے پا رہے تھے لوگ. تو پوچھا بھائی کیا بات ہے، یہ بدبو کیسی؟ وہ شخص آتا ہے، کہتا ہے کہ ہمیں بھی کچھ شریعت کی باتوں کی تعلیم دے دیجئے، ہم یہاں پہ مدرسہ جوائن کرنے آئے ہیں، ہمیں بھی مدرسے میں آنا ہے. تو کہا وہ تو سب ٹھیک ہے بھائی، لیکن یہ آپ کے منہ سے بات کس بات کی آ رہی ہے؟ کہا نہ پوچھو تو بہتر ہے. نہیں کہا آپ کو بتانا پڑے گا. بتائیے کہ آپ آتے ہیں، دوسرے لوگ آتے ہیں تو خوشبو آتی ہے، مہک آتی ہے، خوشبو آتی ہے، آپ آتے ہیں تو باز آتی ہے. مسئلہ کیا؟ کہا کہ حضرت محترم آپ میری طرف متوجہ ہو جائیں، آپ لوگ میری طرف متوجہ رہیں. مجلس امام حسین ہو رہی ہے علیہ السلام کہ آپ کے دہن سے بدبو کیسے آ رہی؟ دوسرے لوگ آتے ہیں تو خوشبو آتی ہے، آپ آتے ہیں تو بدبو. کہا کہ نہر فرات پر 9 محرم کو، یعنی 2-3 محرم سے نہر فرات پہ جب سے جو قبضہ ہو گیا ان لوگوں کا، تو میں تعینات تھا اور دوسرے لوگ تعینات تھے. ہم لوگ نہر فرات پر آنے سے اہل بیت علیہ السلام کو روکتے تھے اور ہماری وجہ سے چھوٹے چھوٹے بچے الکش کی سزائیں بلند کرنے لگے 7 محرم کو. ایک رات میں سویا ہوا تھا تو خواب میں دیکھا کہ قیامت آ گئی اور مجھے بہت پیاس لگی ہے. قیامت آ گئی، مجھے بہت پیاس لگی اور میں یہاں وہاں پانی کے لیے تڑپ رہا ہوں، جس طرح کربلا کی سرزمین پر بچے تڑپ رہے تھے پانی کے لیے. میں تڑپ رہا ہوں. دیکھا کہ ایک ہاؤس ہے، حوض کوثر جیسا ہوتا ہاؤس ہے، جہاں پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. ایک بہترین سلوات تھی. مولا علی ہیں، فاطمۃ الزہرا ہیں، امام حسن ہیں، امام حسین علیہ السلام ہیں، دیگر شہداء اکرام ہیں، اور ہم جو ہے سب سے صدقہ، کچھ لوگ صدقہ ہیں جو پانی بانٹ رہے ہیں، سب کو پانی بانٹ رہے ہیں، سب پانی پی رہے ہیں. مجھے بہت پیاس لگی ہے. میں جاتا ہوں پیغمبر اسلام سے پوچھتا ہوں مجھے بھی پیاس لگی ہے، مجھے بھی پانی دے دو. پیغمبر اسلام سرکار سے کہتے ہیں کہ اسے پانی دے دو. یہ جاتا کہتا مجھے پانی دو. ایک مرتبہ کہا مجھے پانی دو، میں پیاسا ہوں، میں تڑپ رہا ہوں، میں بے چین ہوں، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے، میں تڑپ رہا ہوں، پیاس مجھے مارے دیتی ہے، مجھے پانی دو، مجھے پانی دو. جب 4 مرتبہ اس نے اصرار کیا اور پانی نہیں دیا تو پیغمبر اسلام نے سوال کیا کہ پانی دے دو. کہ یہ جو ہے کربلا کی سرزمین پر نہر فرات پر یہ پہرا لگایا ہوا تھا اور یہ اس کی وجہ سے بی بی سکینہ پیاسی رہ گئی، اس کے وجہ سے علی اصغر پیاسے رہ گئے، اس کے وجہ سے قاسم سپاہ کر دیے گئے، اس کے وجہ سے علی اکبر کے سینے میں برچھی تو لگی لیکن پیاسے شہید ہو گئے. اس کے وجہ سے رسول اللہ نے فرمایا اسے کتران پلا دو. کتران وہ بدبودار پانی ہے کہ وہ پلا دیا گیا اور جب سے پیا خواب میں اٹھا تو اس کے منہ سے کچھ بھی پیتا ہے اس کی پیاس بجھتی نہیں ہے اور اس کے منہ سے بدبو آتی ہے. دیکھیں دوستو، امام حسین کے ساتھی تھے، غلام تھے، جون علیہ السلام، جن کے خون سے خوشبو آتی تھی. اب سمجھ میں نہیں آیا؟ جو امام کا دشمن ہوگا اس کے منہ سے بدبو آئے گی، جو امام کا دوست ہوگا اس کے خون سے خوشبو آئے گی. جون علیہ السلام کے خون سے خوشبو آتی تھی، اس کے خون سے بدبو آتی تھی، اس کے دہن سے بدبو آنے لگی. جب بدبو آ رہی تھی تو اب یہ لوگوں نے جب سنا تو کہا تو منحوس ہے، تو لعنتی ہے، تجھے پیغمبر اسلام نے نفرین کر دی، کتران پلا دیا.
اور تو ہمارے بازار سے نکل جاؤ اور دوسری مرتبہ یا نہ آنا، یہاں بنانا، یہ عذاب ہم پر بھی نہ آ جائے۔ یعنی لوگ جانتے ہیں جو یزیدی ہیں ان پر ایسے ایسے عذاب آئیں گے کہ ہم اگر قریب ہو جائیں گے تو ہم پر بھی عذاب آئے گی، ہم پر بھی عذاب آنے لگے گا، ہم پر بھی عذاب آنے لگے گا۔ لوگ یزیدیوں سے دور ہیں، لیکن کچھ لوگ ہیں جو دنیا کے لیے دین کو فروخت کر دیتے ہیں۔ میرا اشارہ کافی ہے، تیل بیچنے والے تیلی بہت سے اپنے خریدے ہوئے ٹٹو کو یہاں پر رکھے ہوئے ہیں سلوات کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اور کچھ دن کے بعد اس پر عذاب آیا اور وہ چنار جہنم ہوا۔ یعنی کہ جون علیہ السلام مرتے ہیں تو خون سے خوشبو آتی، جنتی ہو جاتے ہیں، اور دشمن حسین مرتا ہے تو بدبو بھی آتی ہے اور جہنمی بھی ہوتا ہے۔ دنیا بھی گیا، آخرت بھی گئی۔ یعنی پیغام یہ ہے کہ دنیا بھی بچا لو، آخرت بھی بچا لو۔ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تو ہیں، دوسرے لوگ جو نہیں ہیں انہیں بھی پتا کرو، انہیں بتاؤ تاکہ وہ لوگ بھی ہمارے ساتھ ہو اور وہ بھی جنت میں جائیں۔ عزیزو، آج چاند ہو چکا، کل پہلی سفر ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ پہلی سفر وہ قیامت کی تاریخ ہے جس دن علی کی بیٹی، زہرا کی بیٹیاں بے مکتب و چادر، قیدی بنائے ہوئے، اسیر بنائے ہوئے دربار یزید میں داخل کیے گئے ہیں۔ دربار یزید میں داخل کیے گئے۔ دل زینب کے دل سے پوچھئے، زینب کے دل پہ کتنے صدمے ہیں، کتنے غم بی بی زینب نے اٹھائے ہیں۔ کچھ کو کوئی پوچھئے، بی بی زہرا کے دل سے پوچھئے، بی بی زہرا کے دل سے پوچھئے، بی بی زہرا کے دل کو کیا گزر گئی۔ آج امام حسین کا 20واں بھی ہے، اور پہلی تاریخ بی بی زینب دربار یزید میں لائی گئی، اور کس حالت میں لائی گئی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا دوستو۔ لیکن آپ سوچئے کہ یہ غم وہ ہے جس پہ ہم گریہ اگر کرتے ہیں تو بی بی زہرا کے دل کو سکون پہنچتا ہے اس غم سے۔ بی بی ہم جب روتے ہیں تو ہمارے آنسو بی بی زہرا کے دل کو سکون پہنچاتے ہیں۔ بی بی زہرا کے جو ہے دل کا سکون آپ کے آنسو ہیں۔ امام حسین کے غم پہ رونا بی بی زہرا کو، مولا علی کو سکون پہنچاتا ہے، اور کہتے ہیں جب بھی ایک عزادار آنسو بہاتا ہے تو بی بی زہرا کے رومال میں جگہ مرامت ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ ہمارے چھٹے امام تھے ابو بصیر آئے، ابو بصیر سے امام فرماتے ہیں تم روتے نہیں، تم گریہ نہیں کرتے؟ کہ مولا میں روتا ہوں، میرے رومال نم ہو جاتے ہیں۔ فرما ایسے نہ رو، ایسے رونا امام حسین پر جیسے ایک بوڑھی ماں اپنے نوجوان بچے کا ماتم کرتی ہے۔ ہاں زیادہ رو، آپ کی آوازیں بلند ہے۔ جس طرح ایک بوڑھی ماں اپنے بیٹے کا ماتم کرتی ہے، نوجوان کا ماتم کرتی ہے، جس طرح بی بی زہرا یا حسین کہتی ہے تو آسمان و زمین رونے لگتے ہیں، گریہ کرنے لگتے ہیں۔ جس طرح ام لیلا علی اکبر کے جنازے کو دیکھ کر یا علی اکبرہ کہتی ہیں، جس طرح ام فروا ارے قاسم کے گٹڑی کو دیکھ کر کہتی ہے یا قاسمہ، جس طرح ام رباب علی اکبر کو دیکھ کے کہتی ہے ارے اتنے سا چھوٹا سا بچہ بھی عرب میں نہر کیا جاتا ہے۔ عزادارو، آج وہ قیامت کی شب ہے۔ آج قیدی بنائے ہوئے بے مکتا و چادر زہرا کی بیٹیاں ہاتھوں میں رسن بندھی ہوئی قیدی بنائے ہوئے، آپ کا کوئی بھی چاہنے والا قیدی نہ بنائے جائے۔ ایک قیدی ایسا تھا جو بیمار کربلا تھا، جو عابد بیمار تھا، جن کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، جن کے پیروں میں بیڑیاں تھی، جن کے کمر میں لنگر تھا، جن کے گلے میں خاردار توق تھا۔ کہتے الشام الشام الشام، میں فرمایا 3 مرتبہ شام کہہ کے کیوں پکار رہے ہیں؟ اے بیمار کربلا، آواز آئے گی 3
مرتبہ شام بولنے سے یہ مناسب ہے، یہ مطلب ہے کہ بازار شام، دربار شام، زندان شام، بازار شام میں آگ کے انگارے بہائے جاتے تھے، انگارے پھینکے جاتے تھے۔ بی بی زینب کے پاس ایک چھوٹی سی سکینہ بیٹھی ہوئی تھی۔ سنیے گا، ایک پتھر بازار شام میں آیا، وہ بازار شام جہاں پہ بی بی زینب سیدانیہ جو ہے بے مکنا و چادر ہے، بی بی زینب کے بال پریشان ہیں، چہرے پر ہے۔ عزادارو کیا سن رہے ہیں؟ جو بیویاں گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی آج بے مکنا و چادر ارے شام کے بازار میں ہے۔ ایک پتھر آن کے لگا، ایک جو ہے مولا علی جو ہے 21 رمضان کو جب وصیت کرتے تھے تو کبھی بی بی زینب کے پیشانی کا بوسہ لیتے تھے، کبھی بازو کا بوسہ لیتے تھے۔ شہزادی زینب سوال کرتی تھی، بابا یہ بتائیے آپ پیشانی کا بوسہ کیوں لے رہے ہیں، آپ جو ہے بازو کا بوسہ کیوں لے رہے ہیں؟ آواز دیتے تھے، مولا اے شہزادی زینب، اے بیٹی زینب، بازار شام ہوگا، پتھر آئے گا، تیرے پیشانی پر لگے گا، خون بہے گا، تیرے ہاتھوں میں بازو میں رسن باندھ دی جائے گی، رسن بستہ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، علی کی بیٹیاں ایک چادر کا سوال کرتے ہوئے گرائی جائے گی۔ عزادارو آپ کی بچیوں کی چادریں سلامت رہے، آپ آباد رہے۔ زہرا کا گھر برباد صرف کربلا میں نہیں ہوا، کوفہ شام تک زہرا کی بیٹیاں چادر کا سوال کرتے ہوئے جاتی رہی۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، اس کی جزا بی بی زینب دے گی، بی بی زہرا دے گی۔ اور آپ کو پتہ بھی ہے دوستو، قرآن میں آیت نازل ہوئی، آئے میرے نبی اتنا نماز نہ ادا کرو کہ آپ کے پیروں میں ورم آ جائے، لیکن ہائے زہرا کی بیٹی، اے علی کی لاڈلی شہزادی زینب کو شام کے باہر بابو ساحت پر 3 دن تک کھڑا رکھا گیا۔ بی بی زینب جو ہے خطبہ دیتی تھی، لوگ کہتے تھے ایسا لگتا ہے مولا علی کے لہجے میں بی بی زینب بول رہی ہے۔ عزادارو کیا سن رہے ہیں آپ؟ مولا علی بول رہے ہیں یا بی بی زینب بول رہی ہیں؟ سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ بی بی زینب ایک چادر کا سوال کرتی تھی۔ ایک عیسائی علاقے سے بی بی زینب گزاری گئی تو عیسائیوں نے چادریں ضرور پھینکی، لیکن اللہ شمر ایک نیزہ لے کر آیا اور صرف چادر نہیں اتاری بلکہ علی کی بیٹی کا سر شکافتہ کر دیا۔ جس طرح 19 رمضان کو ابن ملجم نے ضربت ماری، مولا علی کی داڑھی چہرہ خون سے نمودار ہو گیا، علی کی بیٹی زینب کا چہرہ خون میں لطپت ہو گیا۔ 3 دن تک بابو صاحب میں کھڑی رہی۔ آپ کو پتا ہے کس طرح دربار میں لے کے جایا گیا کہ جلاد تھے، رسیوں میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو باندھ دیا، جلاد کھینچتے تھے۔ نبی زادیاں، سیدانیاں، شہزادیاں ہاتھوں میں رسن بندھے ہوئے تھے۔ بی بی زینب اتنی ضعیف ہو چکی تھی، بال سفید ہو چکے تھے۔ جس طرح قمر بنی ہاشم عباس علمدار علیہ السلام کے جانے سے مولا حسین کی کمر ٹوٹ چکی تھی، اسی طرح بی بی زینب کی بھی کمر ٹوٹ چکی تھی، ہاتھوں میں رسن بندھا ہوا۔ ایک مرتبہ جلاد نے حبشی نے جو رسی کو کھینچا، علی کی لاڈلی حسین کی چھوٹی سی بچی سکینہ زمین پر گر گئی۔ جیسے ہی تازیانہ اٹھایا، آئے زینب نے اپنے آپ کو سکینہ پہ گرا دیا، تازیانہ زینب کے پشت پر پڑا، سید سجاد کو تازیانہ مارا گیا اور ایک مرتبہ دربار میں لایا گیا۔ یزید کے سامنے مولا حسین کا ایک تشت میں سر رکھ کر لایا گیا اور یزید دیکھتا تھا، کہتا تھا